دیتے ہیں، SMS کرتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں شادی ہے، پھر تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اجمیر میں SMS نہیں کیا جاتا ہے، کارڈ نہیں بانٹے جاتے ہیں۔ جیسے ہی رجب کا چاند آسمان دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، عشاق خواجہ اجمیر کی طرف رواں دواں ہونے لگتے ہیں۔ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ خواجہ کے آستانے پر جا کر غلامی کے انداز میں اپنی نیاز پیش کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں سلطان الہند کا آستانہ ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے خواجہ کی ذات کو آپ جانتے ہیں۔ ایک انگریز ہندوستان آیا، آنے کے بعد جب وہ اپنے ملک واپس گیا، لوگوں نے پوچھا تو نے ہندوستان میں کیا عجیب دیکھا؟ وہ انگریز کہتا ہے میں نے ہندوستان میں عجیب بات یہ دیکھی کہ ایک شخص جو زمین میں 800 سال سے لیٹا ہوا ہے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے عرس کا موقع آتا ہے لوگ اجمیر کی طرف دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اجمیر کی دھرتی پر لیٹے ہوئے خواجہ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر۔ حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر پیا کا ایک حجام تھا جو آپ کا خط بنایا کرتا تھا، مونچھیں تراشا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا حضور رجب کا مہینہ لگ گیا ہے، میں اجمیر جا رہا ہوں۔ حضرت صابر پیا نے کہا کیا ضرورت ہے، ہر سال تو جاتا ہے، اس سال مت جا۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں ایک بھی عرس میں ناغہ نہیں کرتا، اس سال تو میں ضرور جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں مانیں گا؟ کہا نہیں مانوں گا۔ آپ نے ایک رقعہ دیا، ایک خط لکھا، کہا اجمیر میں جانا، ایک بزرگ نظر آئیں گے، ان کے ہاتھ میں یہ رقعہ دے دینا۔ اللہ اللہ، یہ حجام اجمیر میں چلا گیا۔ جانے کے بعد بتلائے ہوئے مقام پر پہنچا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ان کو ایک رقعہ دیا، انہوں نے خط پڑھا، مسکرایا اور ایک خط اس حجام کو دیا کہ اپنے پیر صابر پیا کلیری کو دے دینا۔ اب یہ جب زیارت سے واپس آیا، صابر پیا کے پاس وہ خط دیا، آپ نے کھول کر مسکرایا، خط کو پڑھنے کے بعد مسکرایا۔ وہ کہتا ہے بات کیا ہے؟ آپ نے ایک خط دیا، انہوں نے ایک خط دیا، دونوں مسکرائے، مسئلہ کیا ہے؟ صابر پیا کہتے ہیں نادان، میں نے غریب نواز کو خط لکھا تھا، ہر سال لاکھوں لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بڑا میلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن سے تو ملا وہ غریب نواز تھے، انہوں نے مجھے ایک خط دیا کہ اے صابر، جب تو ایک حجام کو نہ روک سکا تو میں لاکھوں عوام کو کیسے روک لوں؟ جب تم ایک حجام کو نہ روک سکے میں لاکھوں عوام کو کیسے روک لوں؟ اللہ والوں کے آستانے سلامت رہے، ان کا نورانی فیض سلامت رہے۔ کان کھول کے سن لے سنی جنتی مسلمان، ان کے آستانوں پر جانا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے دربار میں اپنا معروضہ پیش کرنا ہرگز ہرگز قرآن کے خلاف نہیں ہے، عین قرآن کے مطابق ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں میں انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، قرآن کو گہرائی سے نہیں پڑھا؟ آؤ آج میں تمہیں قرآن کی سیر کرا دوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کے 11 بیٹے ایک بیوی سے ہے، ایک بیٹے یوسف دوسری بیوی سے ہے۔ یہ 11 بھائی یوسف پر جلتے تھے، یوسف سے خار کھاتے تھے کہ ہمارے بھائی باپ تو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 11 بھائیوں نے پلان بنایا کہ چلو کسی دن یوسف کو لے جا کر پھینک دے کنویں میں، اور باپ سے آ کر کہے کہ یوسف مر گئے۔ ایسا ہی کیا، حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے، ایک کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کر کہتے ہیں اے ہمارے باپ، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے جب سنا کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، روتے روتے غم یوسف میں آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تفصیلی واقعہ نہیں بتانا ہے، جب آپ کنویں میں تھے، اس اندھے کنویں میں جنگل میں ایک قافلہ مصر کا آتا ہے، پانی لینے کے لیے قافلے نے ڈول ڈالا تو آپ اس ڈول کو پکڑ کے باہر نکلتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، اپنے ساتھ مصر لے کر گئے، بادشاہ کے یہاں رہنے لگے۔ آپ جب جوان ہوئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، آپ مصر کے بادشاہ بنے۔ اب واقعے کو سنیے، حضرت یعقوب کنعان میں ہے، حضرت یوسف مصر میں ہے، دونوں کے بیچ ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ حضرت ایک مرتبہ کنعان میں بھوک مری کا زمانہ آیا، قحط پڑ گیا، کھانے کے لالے پڑ گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے سنا
سنا ہے مصر میں کوئی بادشاہ ہے جو غربا کی مدد کرتا ہے، فقراء کی مدد کرتا ہے، جاؤ اس سے کچھ غلہ مانگ کر لے آؤ، اناج مانگ کر لے آؤ۔ اب یہ 11 بھائی مصر آ گئے، آنے کے بعد حضرت یوسف کے پاس پہنچے، انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت یوسف نے ان کی ضیافت کے بعد ان کے اونٹوں پر غلہ لادا۔ اب سنیے قرآن کہتا ہے، قرآن کریم 13واں پارہ رکوع نمبر 5 سورہ یوسف آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک نوٹ کر لیں۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ اے میرے بھائیو، میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر لگانا، ان کی آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے۔ فلما انجال ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف۔ جب قافلہ مصر سے چلا، کنعان میں حضرت یعقوب کہتے ہیں آج مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے میرے بچوں، یہ نہ کہنا کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہوا۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف کو معلوم پڑ گیا میرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اذهبوا بقمیصی، آپ نے اپنا کرتا دیا کہ اے میرے بھائیوں اس کرتے کو لے جاؤ، ابھی یاتی بصیرا، میرے باپ کی آنکھوں پر لگانا۔ اب یہ قافلہ جب مصر میں آیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، قافلے نے جب وہ کرتا دیا، حضرت یعقوب نے اس کرتے کو لے کر اپنی آنکھوں پر لگایا، برسوں کی بے نور آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت یوسف نبی ہیں یا نہیں؟ نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، کفر کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے اپنا کرتا کیوں دیا؟ کرتے میں کیا رکھا ہے؟ آج کہتے ہیں نا چادر میں کیا رکھا ہے، گاگر میں کیا رکھا ہے، کرتے میں کیا رکھا ہے؟ اچھا انہوں نے دیا، ان کے باپ یعقوب کو کہنا چاہیے اس کرتے کو لگا لوں گا آنکھ آ جائے گی، پاگل ہو کیا ہٹاؤ، میں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا۔ نہیں، حضرت یعقوب نے آنکھوں پر لگایا، آنکھوں میں نور پیدا ہوا، معلوم پڑا جو چیز اللہ والوں سے منسوب ہو جائے وہ بلاؤں کو کاٹتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، بیماریوں کو دفع کرتی ہے۔ دلیل قرآن سے دی میں نے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ ارے درود پڑھنے کے لیے کہا ہے، چندہ نہیں مانگا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی صلاۃ و سلام علیہ۔ ہم پر یہ اعتراض کہ یہ لوگ قبر پجوا ہیں، قبر کی پوجا کرتے ہیں اور معاذ اللہ شرک کرتے ہیں۔ اگر یہ شرک ہے تو اے عقل مندو، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا دیا اور اللہ کے نبی نے آنکھوں سے لگایا، معلوم پڑا اللہ والوں سے جو چیز منسوب ہو جائے اس میں بھی تاثیر پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ عبث نہیں ہے، بریلی میں گڑھا نہیں گیا ہے، بلکہ قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا عقیدہ ہے، 1500 سال سے امت کا اجماع ہے۔ اور اس سے انکار کرنے والوں کو اپنی خبر لینا چاہیے کہ جو بولی ہم بول رہے ہیں کہیں یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ قبروں پر مت جاؤ، کہا کیوں؟ کہا مر کے مٹی میں مل گئے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ملیر کے اندر، یہ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، حالانکہ اس حدیث کو یہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مردہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے، تمہاری قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ نے سلام کیا، مردے نے سنا نا؟ اچھا مردے نے جواب دیا تو آپ نے سنا، اور خدا نہ خواستہ سن لیتے تو غسل واجب ہو جاتا۔ جی آپ نے سلام کیا، مردے نے سنا، مردے نے جواب دیا، آپ نے سنا نہیں۔
अच्छा अब भी नहीं समझ में आया? और समझो, इतना बड़ा मजमा बैठा है, मलीर में कोई कब्रस्तान होगा, चलें सब फातिहा पढ़ने के लिए। तो आज तक कभी ऐसा हुआ कि 100-200 लोग फातिहा पढ़ने गए तो कोई मुर्दा निकल कर भागा, अरे भागो भागो जिंदा लोग आ गए? ऐसा हुआ नहीं। और खुदा न खास्ता तमाम लोग फातिहा पढ़ रहे हों, अचानक एक कब्र शक हो जाए, एक साहब बाहर तशरीफ लाए, मौलाना अब्दुल वहाब का हाथ पकड़ लें कि हुजूर एक रात के लिए मेरे साथ चलिए आराम करने के लिए, तो कितने लोग रुकेंगे? अरे कोई हो इतना काबिल तो जरा खड़े होके जियारत करा दे मुझे। सब के सब भागेंगे। अब मुझे बताओ, इतना मजमा गया तो एक मुर्दा भी नहीं भागा, वो एक निकल गया तो तुम सब के सब भाग गए। ताकतवर कौन? समझे समझे? ताकतवर कौन? वो। उसके बावजूद ये कहते मर के मिट्टी में मिल गए। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो कुरान और हदीस से साबित ही है कि मरता तो कोई भी नहीं है, मिलता तो कोई भी नहीं है। मरने से मुराद अगर ये है कि बिल्कुल ही समाअत व बसारत खत्म हो गई तो गलत। अगर ऐसा है तो फिर सजा व जजा का क्या मतलब है? सजा होगी तो कैसे एहसास होगा, जजा मिलेगी तो उससे बहरवर कैसा होगा? पता चला मरता कोई भी नहीं है और अल्लाह वालों की हयात तो कई गुना ज्यादा है। उसको आप यूं समझे कि एक 10 किलो की लकड़ी है, आपने उसे जमीन में दफन कर दिया, 1 साल के बाद आप उस लकड़ी को निकालें तो 1 साल के बाद कितने किलो की मिलेगी? 10 किलो की लकड़ी अगर आप जमीन में गाड़ दें तो 1 साल के बाद जब आप निकालेंगे तो कितनी मिलेगी? 10 ही किलो की मिलेगी? नहीं अक्लमंदो, उसका वजन घट जाएगा, कुछ किलो की मिलेगी या कुछ ग्राम की मिलेगी या मिलेंगी ही नहीं। अच्छा एक काम करें, आप 10 किलो कोयला जमीन में गाड़ दें और 10 साल के बाद निकालें तो क्या कोयला कम होगा? नहीं। 10 साल के बाद नहीं, 100 साल के बाद आप निकालें, कोयला कभी कम नहीं होगा। बिला तशबीह व तमसील यूं समझे कि मुझ जैसे गुनहगार, हम जैसे गुनहगार को जब दफनाया जाता है, हम कच्ची लकड़ी है, कब्र हमें खा लेती है, हमारे वजूद को मिटा देती है, लेकिन अल्लाह वालों ने अपने कल्बो नफ्स को, अपने वजूद को इश्क़ इलाही की भट्टी में जलाकर कोयला बना दिया है। अब वो ऐसे कोयले हैं कि जमीन उन्हें खाती नहीं है, बल्कि वो अपने कब्रों में जिंदा है और सही वो सलामत मौजूद है। हकीकत बताऊं, हकीकत, हिंदुस्तान आना कानपुर बड़ा प्यारा वाकया सुना रहा हूं, अहले कराची के नजर है। हिंदुस्तान में एक शहर है कानपुर, कानपुर के पास एक गांव है शफीपुर। सुन लें, टैप कर लें, गलत हो गया जो चोर की सजा वो कलीम रजवी की सजा। 600 साल से अल्लाह का एक वली कब्र में नहीं है, ऊपर रखा हुआ है, ऊपर। आज भी पसीना टपक रहा है चेहरे से, जिसका जी चाहे हिंदुस्तान आकर देख ले। आज से 600 साल पहले उस सरजमीन पे अब्दुल्लाह नामी एक वली रहा करते थे मजजूब। एक बुढ़िया का गुजर हो रहा था, हाथ में तेल था, ठोकर लग गई, तेल गिर गया। अर्ज करती है हुजूर मेरी बहू बड़ी जालिम है, मुझे सजा देंगी। आपने फरमाया डरने की बात नहीं है। आपने जमीन को निचोड़ा, जमीन ने अपनी खुराक वापस कर दी और जमीन ने ज़बाने हाल से कहा, ऐ अब्दुल्लाह तूने मेरा रिस्क छीना है, मैं तुझे अपने अंदर जगह नहीं दूंगी। जब आपका विसाल हो गया तो विसाल के बाद आपको दफनाया गया। जमीन ने बड़े मोहब्बत से बाहर निकाल के आपको बाहर निकाल के रख दिया। 3 मर्तबा कोशिश की गई, तीनों मर्तबा जमीन ने बाहर निकाल कर रख दिया। मजबूरन आपको वैसे ही रखा गया। आज भी उनकी जियारत एलानिया होती है, खुल्लम खुल्ला होती है। जब मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने पूछा हुजूर जब आप अल्लाह के वली है तो आपकी ताकत जमीन के ऊपर चली क्यों नहीं, आपकी हुकूमत जमीन पर चली क्यों नहीं? जमीन ने आपको बाहर निकाला, आप चाहते तो जमीन में दफन हो जाते। आपने ज़बाने हाल से कहा